اور محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم محبت بانٹنے والے ہوں۔ رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ محبتیں بانٹتے ہیں۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ غریبوں کی مدد ہو جائے۔ فطرہ کیسے ادا ہوگا؟ فطرہ کیوں رکھا عید کے ساتھ؟ فطرہ کہتے ہیں ایک خاص قسم کی رقم کو۔ کچھ علماء نے لکھا ہے 1.5 سیر، کچھ نے لکھا ہے 2.5 کلو۔ آج کل کا اگر حساب لگائیں، مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم نے لکھا ہے کہ کم سے کم 2.5 کلو کی قیمت لگائی جائے گیہوں کی یا کھجوروں کی، جو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے دینا ہے۔ بات فطرہ صرف دینے کی نہیں ہے، بات یہ ہے رسول اللہ نے فطرہ دینے کے لیے کیوں کہا۔ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں۔ ہم نماز عید پڑھنے جا رہے ہیں، رسول اللہ کا حکم ہے کہ فطرہ دے کے نماز عید پڑھو۔ فطرہ دے کے نماز عید پڑھیں، اس سے کیا ہوگا؟ اسلام کہتا ہے کہ جب تم فطرہ دو گے تو فطرہ ان غریب لوگوں کو دیں گے جو عید کی خوشی نہیں منا سکتے، ان کو دیں گے جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے، ان کو دیں گے جن کو ضرورت ہے، تاکہ تم بھی عید کی خوشی مناؤ اور غریب بھی تمہارے ساتھ عید کی خوشی منائیں۔ عید جیسے مقدس دن میں بھی یہ کہہ دیا کہ اکیلے خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب خوشی منانے کے لیے نکل رہے ہو تو ساتھ میں جو آس پاس رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اپنی خوشی کے اندر شریک کر لو بھائی۔ اور اس کو لازم کر دیا۔ کتنا پیارا دین ہے، لازم کر دیا کہ اپنی خوشی منانے سے پہلے آپ پتہ جڑا فطرہ دن نے آج کل نہ کہی۔ مدرسے والوں کو تو ضرورت ہے ہی، چلو مدرسے والے زیادہ مستحق ہیں، لیکن فطرے کے نہیں ہیں۔ میری یہ بات بہتوں کو شاید اچھی نہ لگے۔ فطرہ دینا کس کو تھا؟ بنایا کیوں ہے؟ لازم کیوں کیا گیا؟ سب سے پہلے فطرہ دینے والے پر لازم ہے کہ فطرہ دینے سے پہلے وہ اپنے پڑوسیوں کو دیکھے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھے، اپنی جان پہچان والوں کو دیکھے، جس سڑک سے گزرتا ہے ادھر دیکھے۔ اگر ان راستوں میں، اگر ان کے جاننے پہچاننے والوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو محتاج ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کپڑے نہیں خرید سکتے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں عید کی خوشیاں نہیں منائی جا سکتی، کچھ ایسے پڑوسی ہیں جو اپنا دروازہ بند کر کے کسی کے آگے سوال نہیں کرتے، تو اس کو کس نے کہا کہ فطرہ جا کے 500 کلومیٹر پر دیتا؟ پھر جس جگہ رہتا ہے، جس جگہ نماز پڑھتا ہے، جن کے ساتھ تعلق رکھا ہے، فطرے کی رقم پہلے ان مستحق لوگوں کو دینا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کہیں اور فطرہ بانٹنے کا رسم نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ان کو بھول جاؤ۔ کئی باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں تو وہ یہاں فون کر دیں گے انڈیا اپنے رشتہ داروں کو کہ ہمارا فطرہ بھی تم دے دینا۔ اللہ کے بندے، جہاں تم رہ رہے ہو فطرہ اس رقم کا ادا ہوگا جو روٹی تم کھا رہے ہو۔ اگر کوئی امریکہ میں، کوئی انگلینڈ میں، کوئی سعودی عرب میں رہتا ہے اور روزانہ 100 پاؤنڈ خرچ کرتا ہے تو اس کا فطرہ یہاں 50 روپے میں ادا ہونے والا ہے نہیں۔ اور وہ بھی سنو، دوڑ لگا رکھی ہے کئیاں نے، باہر جان دیو جنہ کا فطرہ آندا ہے، لے آؤ جی 50 روپیے۔ وہ کدی اسلام نو بھی پوچھ لو فطرہ دینا کنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معلوم کر لو کبھی۔ گیہوں کا فطرہ صحابہ نے دیا، کھجوروں کا فطرہ صحابہ نے دیا، کشمش کا فطرہ صحابہ نے دیا، سوگی بادام کا فطرہ صحابہ نے دیا۔ جس بندے کے پاس 52 تولے چاندی کے مطابق رقم ہے، گھر میں سونا پڑا ہے، جائیداد پڑی ہے، اپنے رہنے کے علاوہ بہت ساری جائیداد پڑی ہے، وہ صاحب نصاب میں سے ہے۔ اب جو لکھ پتی ہے اس کا بھی 50 روپے فطرہ ہوا جی، کہاں سے نکالی ہے منطق؟ جو کروڑ پتی ہے اس کا بھی 50 روپے فطرہ ہوا؟ کس نے کہا کہ 50 روپے ہوا؟ کروڑ پتی بھی 50 روپے فطرہ دے، مزدوری کرنے والا بھی 50 روپے فطرہ دے، یہ سمجھایا کس نے؟
آپ صاحب نصاب ہیں, اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے گیہوں سے آگے بڑھنے کی, تو کھجوروں کا فطرہ دو. کتنے کی کھجوریں آئیں گی؟ کم از کم 200 روپے کلو تو ہوگی نا. تو کھجور کا فطرہ ایک آدمی کا 500 روپے بنا. اللہ نے اور زیادہ پیسے دے رکھے تو پھر کشمش کا فطرہ دو, اور یہ ڈبل کر کے دینا ہے جو آگے والوں نے دینا ہے. گیہوں والوں نے ایک دینا ہے, آگے والوں نے ڈبل دینا ہے. اب اگر کوئی کشمش کا فطرہ دینے چلا گیا, 600 روپے کلو ہے, 700 روپے کلو ہے, تو اس کو تو فطرہ 2000 روپے دینا چاہیے. اب وہ کروڑ پتی میاں سوچ رہا نا جی آپ تو 50 روپے کی رسید کٹاتی, ہو گیا فطرہ. اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے کوئی. جو جس صاحب نصاب کا ہے, اور فطرہ پہلے اپنے گھر میں افراد کو گنیے, کوئی بچہ بھی پیدا ہوا اس کا بھی فطرہ اسی دن ڈالیے, اور فطرہ ہاتھ میں لے کے پہلے اپنے دائیں بائیں دیکھو. مدرسہ ہمارے پاس بھی ہے, لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اس بات کو, مدرسے والوں کو زکوٰۃ دیجئے, صدقات دیجئے, سب کچھ دیجئے, لیکن فطرہ جس کام کے لیے بنایا گیا, فطرہ جس کام کے لیے فرض کیا گیا, کیا وہ کام ادا نہیں ہوگا؟ کیا ان غریبوں کو لقمہ نہیں دو گے؟ کیا ان کا عید کے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ لوگ تڑپ رہے ہیں, سفید لباس والے لوگ خاموش ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھے کہ شاید کسی سرمایہ دار کو پتہ لگ جائے. تو سرمایہ دار تو کہتا کہ پہلے جا کے رسید کٹوا کے اعلان کر دوں کہ فلاں چودھری صاحب نے اتنے پیسے مدرسے کے اندر دے دیے. یہ جو تیرے پڑوس میں بلک رہے ہیں, ان کا آپ پر حق ہے, قیامت والے دن پوچھ ہوگی. اللہ پوچھیں گے کہ میں نے تجھ سے مانگا تھا, قرض مانگا تھا تجھ سے, اور وعدہ کیا قرآن میں کہ تو مجھے قرض دے گا, میں ڈبل لوٹاؤں گا. تو اس وقت کیا کہیں گے؟ نہیں جی نہیں, ہم نے تو اپنا فطرہ بہار بھیج دیا, ہم نے تو اپنا فطرہ یو پی بھیج دیا, ہم نے تو اپنا فطرہ کشمیر بھیج دیا. جی پوری دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں مسلمانوں, اپنی روایتوں کو پہچان